دوست جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں تمام دوستوں کا بے حد شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہر دل عزیز شخصیت، غریبوں کا مان، غریبوں کا ساتھی، کرپشن سے پاک، آپ کا اپنا لیڈر، آپ کا اپنا بھائی خان عبد المجید خان نیازی، آپ کی بھرپور داد میں عبد المجید خان نیازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جناب ڈپٹی کمشنر لیا اصغر زیاد صاحب کا اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر امیر عبداللہ صاحب کا اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کے ایکسین صاحب بھی ہیں، ایس ڈی او صاحب بھی ہیں، سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی ریسکیو 1122 کا ان کا بھی جتنے بھی اہلکار رہے ہوئے ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں بھی اس معاملے سے گزر چکا ہوں کہ میرے اپنے 2 بچے اسی وجہ سے دنیا میں آئے بھی سکے اور آگے نہ چل سکے۔ اس کی بیسک وجہ ہے کہ یہاں پہ چلڈرن وارڈ یا چلڈرن کی بچوں کی جو پیدائش کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے اس کی جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس کا کوئی بھی یہاں پہ نہیں تھا انتظام۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں، ہم لوگ تو باہر جانے کے بھی قابل ہوتے ہیں، پیسے بھرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں، جب ایک غریب آدمی کا یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کو نہ پیسے ہوتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے، اور ہمارے ہاسپٹل میں وہ سہولت نہیں تھی۔ تو یہ سوچ تھی میری، اور سی او صاحب سے بہت دفعہ بات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے مہربانی کی، یہ منظور ہو گیا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا، ڈاکٹر یاسمین غاشی صاحب کا، اور خاص طور پہ جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کے بعد، وہ ہے عمران خان۔ تو ہمیں جو بتایا گیا، جو ہم نے پچھلے 5 سال گزارے، اور جو ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہمیں اگر انشاءاللہ حکومت ملی تو ہم نے کرنا کیا ہے، تو اس میں 3 ہی چیزیں بتائی گئی تھیں کہ پہلے نمبر پہ آپ کی صحت، آپ کی تعلیم اور آپ کے گراؤنڈز۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ میں کسی کے کیچڑ اچھاڑنے کا عادی نہیں ہوں، وہ الیکشن کی کمپین ہوتی ہے اس میں تو جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس قسم کے پروگرام میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی میرے جتنے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحت کے متعلقہ ہیں، چاہے وہ تعلیم کے متعلقہ ہیں، چاہے روڈز وغیرہ ہیں یا سول ورک ہے، تو میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ یہاں پہ جیسے سر فرما رہے تھے کہ جو بھی پنجاب میں، یہاں کسی کو جرات نہیں ہے کہ آ کے بھرے مجمع یا آن ایئر آ کے فیس بک پہ جہاں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے کہہ بھی میں کرپشن نہیں کرتا۔ کرپشن فری ہے آپ کا کام، آپ کا ایک ایک روپیہ جو آپ نے ہمیں ایک عزت دی تھی، ہم پہ ایک اعتماد کیا تھا کہ ہم ایک ایسے بندے کو سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں کہ ہماری کم از کم ہمیں کچھ دے گا نہیں تو ہماری چیز کھائے گا نہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ کا مل رہا ہے اس سے بڑھ کے مانگ رہا ہوں، اور جو ملتی ہے، ٹھیکیدار بھی موجود ہیں، پورے حلقے میں موجود ہیں، ایکسین صاحب بھی موجود ہیں، باقی لوگ بھی موجود ہیں، آپ کہیں سے ہی پتہ کر لیں کہ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا، اس دھرتی ماں کا بیٹا اپنی ماں سے، دھرتی ماں سے ہر حوالے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے ایک ایک روپے پہ پہرا دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے جو ہمارا اہم ڈپارٹ ہے وہ ہے ریسکیو 1122۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا۔ اب ایک ہم نے 1122 کا دفتر دیا ہے وہاں پہ 82 موڑ پہ، وہ پورا بکھر سے لے کے ہمارے کروڑ تک کوئی ایسا نہیں تھا پوائنٹ تھا، اگر وہاں پہ بکھر کے بارڈر پہ کوئی مسئلہ بنتا تھا تو ہماری گاڑی یہاں سے سمجھو بکھر جاتی تھی، بکھر سے مریض کو اٹھا کے پھر لیا لے جاتی تھی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے مریض کتنے کرٹیکل پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اس کو جسٹ ود ان 10 اور 15 منٹس میں آپ نے اس کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ڈی سی صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے ہمیں ریسکیو 1122 کا ایک جو آفس ہے وہ 82 موڑ پہ دیا ہے، اور ایک ہم دھوری اڈا پہ لے کے آئے۔ یہ 2 ریسکیو کے آفیسز وہ بن رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بننا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ہمارے ہاسپٹل کے، میں ڈی سی صاحب کے بھی گوشت گزار کروں گا، سی او صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے ایم ایس جہاں کے وہ بھی بیٹھے ہیں، کہ یہاں پہ سب کچھ اچھا بن گیا۔ یہ جو آپ نے نام لیا ڈائلیسس سینٹر کا، یہ ڈی سی صاحب میں نے اپنی جیب سے بنوایا تھا، یہ کسی بجٹ میں سے نہیں تھا، اور جو ایمرجنسی تھی، ایمرجنسی کے لیے بھی پیسے میں نے دیے تھے، اور وہ ایسا وقت تھا کہ جب ہمارے ہاسپٹل میں، آپ ذرا میری بات غور سے سنیں، اور جس کو میری بات اچھی نہ لگے اور غلط لگے وہ یہاں سے بات کر سکتا ہے، اوپن ہے بات، کوئی جلسہ نہیں ہے، ہم اور آپ ایک بات کر رہے ہیں۔
تو میں نے دیکھا کہ منکیرا سے، حیدرآباد تھل سے، سرائے مہاجر سے، فتح پور کے دور دراز علاقوں سے، چوبارہ کے علاقے سے اور خاص طور لیا کے علاقے سے یہاں پہ ڈائلسس کے لیے لوگ آتے تھے، اور ہمارا اتنا اچھا نظام تھا کہ لوگ تحصیل سے ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں علاج کرانے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک وقت تھا، میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا بھی، جب ہم ایم این اے بنے تھے اس کا اگلا 1.5 سال جو تھا اس میں اس ہسپتال کو اتنا ہم اوپر لے کے گئے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک سرکاری ہسپتال میں اتنی کچھ سہولتیں ملتی ہیں جو کہ پرائیویٹ ہسپتال ملتی ہیں. ہم نے صفائی پہ چیک لگایا، ہم نے دوائی پہ چیک لگایا، آپریشن پہ چیک لگائے. آپ کے جو یہاں ڈلیوری کا جو آپریشن تھا اس پہ جو ہم نے نظر رکھی، تو آپ نہیں مانیں گے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر کیسر فرید صاحب نے، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور ہمیں کچھ معاملات ہیں جن میں آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں نے کہا یار میں کتنا کر سکتا ہوں، میں آپ کو ایک سسٹم بنا دیتا ہوں، اس سسٹم میں آپ کو پیسے ملیں گے. آپ نہیں مانیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور 1 گھنٹے کا ٹائم دیا میں نے 8 سے 10 دوستوں کو کال کی، ہم نے چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا. یہ بھی نہیں کہ ان کے کھاتے میں، یہ اس فنڈ کے اندر سے اپنی جیب سے فنکشن اٹینڈ کیا. سی ایس صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے. اور لوگ جو پیسے دے رہے تھے، میں دور دراز کی بات نہیں کر رہا، کروڑ کے لوگوں نے، تاجران نے، انجمن تاجران کے صدر عبد المنان چودھری صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے. تو حاجی مختار صاحب صدر ہوا کرتے تھے، وہ بھی گواہ ہیں اس بات کے، انہوں نے بھی ڈونیٹ کیا. اور ہمارے کروڑ شہر کے لوگوں نے، جس نے بھی پیسے دیے اس نے ایک بات کی کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے پیسے دے رہا ہوں. اور سر اتنا پیسہ اکٹھا ہوا کہ ہم نے دوائی بھی مفت چلائی، ہم نے پورے ہاسپٹل کو بڑا زبردست مینج کیا، اور یہاں پہ سیلریاں جو ڈیلی ویجز تھے وہ بھی ادھر سے دی. ہمارا یہ نظام چلتا رہا. پھر جو سب سے بڑا المیہ ہے جس کے میں خلاف ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کون ہوتے ہیں. آپ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے چوکیدار ہیں، ہم نے پہرا دینا ہے آپ کے حقوق پہ. ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی اجارت داری قائم کریں، پھر ایک ایم ایس چینج، پھر دوسرا ایم ایس چینج، پھر اور چینج. کیوں؟ صرف یہاں پالیٹکس ہوتی ہے. اگر ہم ان شعبوں میں سے، جیسے کہ پولیس کا شعبہ ہے، اور پولیس سے یاد آ گیا مجھے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو پہلے تھے، علی رضا صاحب، ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. جب تک وہ رہے ہیں میرا خیال ہے لوگ سکھ کی نیند سوتے رہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی. اور نئے آنے والے ڈی پی او صاحبہ کی بھی ہم بڑا اچھی رائے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے غریب علاقے کے لیے اچھا کریں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ پولیس سے پالیٹکس کو نکال دیں، ہسپتال سے باہر نکال دیں، تعلیم سے باہر نکال دیں، اور کھیل سے باہر نکال دیں. 4 چیزوں سے پولیٹیشین، سیاست کو باہر نکال دیں. آپ دیکھیں کہ آپ یہ 4 چیزیں جو مین ڈپارٹمنٹس ہیں، صحت، تعلیم، کھیل اور پولیس، تو آپ کے لوگ کیسے اوپر اٹھتے ہیں. لیکن ہمارے لیے بہت بڑی لمحہ فکری ہے کہ ہر چیز میں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. میں سیاستدان، ایز اے سیاستدان بات کر رہا ہوں، ہم نے ٹانگ اڑائی ہے. نہ ہم نے وہاں سے تنخواہ لینی ہے، نہ ان کو دینی ہے. وہ سروسز دے رہے ہیں، ہم نے صرف ان کو بیک اپ کرنا ہے. کہیں اس میں کمی بیشی ہم ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو بتانا بھی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو اگر اس سیاست کو ان چیزوں سے نکال دیا جائے اور چھوڑ دیں ان کو بھی، آپ نے صرف خدمت کرنی ہے. اور یہی چیک ہونا چاہیے سیاستدانوں کا، کیا ہماری عوام کے ساتھ ان ڈپارٹمنٹس میں کوئی بلنڈر تو نہیں ہو رہا، غلط تو نہیں ہو رہا. تو یہ ڈپارٹمنٹس خود کام کریں گے، اس سے بڑھ کے کام کریں گے. اور اس علاقے میں جو لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں، کئی اسکولوں کے بچے یہاں سے چھوڑ کے پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے بچے اس ٹائم بھی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. جتنے بھی یہاں پہ تھوڑی سی ورث رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. میرے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اور جب میری والدہ کو اٹیک ہوا تو اس وقت ہسپتال کی یہ پوزیشن تھی، سی ایس صاحب کو بھی نوٹس میں دینا چاہتا ہوں، ڈی صاحب کی، میری والدہ کو جب اٹیک ہوا تو ہم نے لیا اور ملتان کا نہیں سوچا. وہ 5 دن ادھر ہی اسی ہسپتال میں ایڈمٹ رہے. یہی ڈاکٹر تھے جو ان کو علاج کرتے رہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، ابھی نہیں کچھ عرصہ پہلے سے چل رہے ہیں، کہ جو بھی آتا ہے اس کی پرچی پہلے ریفر لکھتے ہیں، پھر اس کی دوائی لکھتے ہیں. تو یہ ریفر والا سر چکر ختم کریں. اس ہاسپٹل کو، جو ہماری مدد آپ کو ضرورت ہے، ہم مدد نہیں، ہم خدمت کریں گے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہم آپ کے لیے کریں گے. لیکن مہربانی کیجئے، یہاں پہ جو میجر چیزیں ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ کم از کم وہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. جب میں نے یہاں پہ اس کو چیزوں کو دیکھتا تھا تو معاملات کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے. تو ہماری یہ بنیادی سہولیات ہیں، ان کو آپ ٹھیک کریں. ہم آپ کا جیسے حکم ہوگا، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، آپ کچھ اور کہیں گے. میرا جو سب سے بڑا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بندوں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو ان کو اٹھا کے یہاں سے
لئیے لے جانا پڑتا ہے. میرا یہ دلی خواہش ہے کہ میں ان سالوں میں جو ٹائم بچا ہوا ہے, اللہ کرے کسی اور کو بھی اللہ توفیق دے دے, میرا دل ہے کہ یہاں پہ کارڈک وارڈ ہونا چاہیے, یہاں پہ دل کا وارڈ ہونا چاہیے. کروڑ سر کم از کم 11 لاکھ کی سراؤنڈنگز کی آبادی یہاں ہے. 11 لاکھ کی سراؤنڈنگ کی جو آبادی ہو, فتح پور میں جو حالات ہیں سر وہ آپ خود چیک کر لیں. لوگ تقریباً کروڑ کی طرف آتے تھے اور یہاں پہ لوگ, اچھا پھر ہمارا جو لیا روڈ ہے یہ بھی آپ کو مبارکباد دے دوں, اس کا ٹینڈر ہو گیا, کام لیا کروڑ روڈ کا شروع ہونے لگا ہے. تو جو روڈ جب خراب تھا تو یہاں سے جو مریض لیا جاتا تھا وہ ملتان جانے کے قابل پھر نہیں ہوتا. کوئی جاتا بھی تھا تو 2 دن اس کو اسٹے لیا کرنا پڑتا, مریض کی حالت بگڑ جاتی. تو پچھلی رات بھی ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کے خاتون کا مسئلہ بنا ہے, ہم نے وہ ساری جو مصیبت پریشانی ایک غریب آدمی اپنے گھر والوں کے بیمار ہونے پہ بھگتاتا ہے, ایمرجنسی میں وہ ہم نے بھی بھگتائی ہے. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, التجا بھی ہے, اور دوسرا دعا بھی ہے کہ اللہ کرے آپ اس ہاسپٹل کو, ہم ہر وقت حاضر ہیں آپ کے لیے, اپنے معاملات کو اچھا کریں. جیسے وارڈز بن رہے ہیں ویسے سہولیات آپ کو دی ہیں گورنمنٹ نے بھی, ان کو ہم بروئے کار لیں, ان کو استعمال کریں تاکہ ہمارے عام لوگ کو جو کہ سرکاری اسپتالوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں, جن کو روٹی, آج اتنی مہنگائی میں روٹی اتنی زیادہ مشکل ہوئی کھڑی ہے, تو کم از کم ان کو سہولت ہو کہ وہ صحت کا آسانیاں ان کو آ سکیں. دوسرا, میں آپ سب لوگوں کا, دوستوں کا اس بات پہ بھی شکر گزار ہوں, آپ کو بتایا آپ آئے, اور گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی ڈونرز ہیں, میں خاص طور سے منان چودھری صاحب سے یہ بات کروں گا کہ آپ شہر میں انجمن تاجران کے صدر ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے, آپ بات کریں تاجران سے, ڈونیشن اکٹھی کریں. ہم نے چلانا ہے اس کو, یہ ہاسپٹل ہم نے چلانا ہے. کیوں؟ جو اس دن, مجھے نہیں پتا, ڈاکٹر صاحب یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس دن ہم نے جو 30 روپے والا ٹیکا تھا وہ بھی ہم نے باہر سے خریدا. تو جب تک گورنمنٹ اس کو نہیں ٹیک اپ کرتی اور دوائیاں مفت نہیں آتی تو ہم لوگوں نے اپنے غریب عوام کو سنبھالنا ہے. جو بھی ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں, جو بھی یہاں پہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے رابطہ کریں. اور یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, شاہ صاحب بیٹھے ہمارے ایم ایس, میں ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, آپ کا ایک روپے کا حساب ہمارے پاس ہوگا, ہم آپ کو حساب دیں گے. کوئی بےمانی نہیں ہوگی, یہاں سے کوئی غریب آدمی کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ باہر سے دوائی لے لیں, ساری دوائی ہاسپٹل دے گی. لیکن اس میں جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے, ہم نے اس کی عزت بنانی ہے. جب ہمیں پہلے اللہ معاف کرے اٹیک آتا ہے تو ہمیں اسی اسپتال نے پہلے آگے سہارا دینا ہے, پھر آگے کوئی جائے گا تو جائے گا. جب ہمیں اپنے گھر کے اندر اتنی بڑی سہولت ہے اور اس کو ہم تھوڑی سی ایفرٹ سے آگے چلا سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ کمی ہے کہ وہ جو چیزیں نہیں ہو رہی. تو میری گزارش ہے انجمن تاجران سے, باقی بھی بڑے اچھے لوگ آئے بیٹھے ہیں, تو سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم ایسے چلیں کہ اس ہسپتال کا پورے جنوبی پنجاب میں نام ہو. آخر میں ڈپٹی کمشنر عظمت زیاد صاحب کا, سر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ٹائم نکالا اور ایسے کاموں میں آپ آتے ہیں. لوگوں کو تھوڑی سی جو گورنمنٹ کے بارے میں لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں, آپ کے آنے سے, آپ کے یہاں پہ ایڈریس کرنے سے لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے ڈی سی صاحب ہوا کرتے ہیں, خاص طور پہ جب میں ایم پی اے تھا اور پھر بعد میں بھی, تو بہت کچھ اچھے بھی تھے, لیکن بہت سارے اکثریت کی یہ تھی کہ وہاں پہ جا کے آپ کے دفتر کے باعث بندے رول جاتے ہیں. آپ کو یہ کریڈٹ دوں گا, آپ کا شکریہ ادا کروں گا, ہمارے علاقے سے جو بھی بندہ گیا ہے, جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے, آپ نے اس کی عزت کی. اس کو کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو عزت دی, اس نے آ کے پھر ہماری عزت کی. اللہ آپ کو بہت بہت عزت دے. سی او صاحب آپ کا بھی شکریہ. میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو میں نے سجیشنز دیے ہیں اس کو آپ پازیٹیو لیں گے اور اس پہ کام کریں گے. ہمارے ایم ایس صاحب بیٹھے, آپ بھی پازیٹیو لیں گے. تو ہم اپنے ہسپتال کو اچھے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بار بار یہاں پہ آیا کرتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے پہ میں زبان کرتا ہوں, چاہے میرا کچھ بھی نہ رہے, جتنا نقصان ہو جائے میں اپنی زبان پہ کھڑا ہوتا ہوں. آپ کو زبان دے رہا ہوں, آپ ایک قدم اٹھائیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا سمندر لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ ہمارا علاقے کا جو ہسپتال ہے بہت زیادہ ترقی کرے گا. آخر میں جی سب کا شکریہ جو مہمان تشریف لے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس علاقے, ہماری دھرتی ماں کو 4 چاند لگائے, ترقی کرے ہمارا علاقہ, اور ہمارا علاقہ ترقی ضرور انشاءاللہ کرے گا. تو اس علاقے کی میرے خیال ہے اللہ نے سن لی ہے, ہاسپٹلز اچھے بن رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے شہر میں انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بہت قریب پہنچی ہوئی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی چلائیں اس وقت ہماری یہ ہاسپٹلز اور باقی اسکول وغیرہ جو سرکار کے نیچے آتے ہیں اس 1.5 سال میں, 2 سال میں, ان کو اتنا اوپر لے جائیں کہ ہمیں فخر ہو کہ ہماری یونیورسٹی بھی ہے اور ہمارے اسکول بھی ہیں اور ہمارے اسپتال بھی زبردست کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. آخر میں سب کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.
تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.